پیارے دوستو، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے دوستو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرنا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی تعلق سے ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کر ایک سچے مسلمان بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے شروع سے لے کے لاسٹ تک دیکھیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر وائل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کریں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک نوجوان اپنی زبانی یہ واقعہ آ کر بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جب میری عمر 13 سال کی تھی تو میرے ہاتھوں میں ایک جیو کا فون تھا، اور میں جیو کے فون میں گندی گندی تصویریں دیکھتا تھا، یہاں تک کہ مجھے اتنا آ گیا کہ میں گوگل پہ سرچ کر کر پونس ویڈیو بھی دیکھنے لگا۔ پیارے دوستو، وہ کہتا ہے کہ میں پونس ویڈیو دیکھنے لگا، اس کے بعد میرے اندر جوش بڑھنے لگا، اور جوش بڑھنے لگتے ہی مجھے ایک بیماری کی لت لگ گئی، مجھے ہاتھوں سے زنا کرنے کی لت لگ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن میں کم سے کم 8 سے 12 مرتبہ ایک دن میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کا کہنا ہے جب میری عمر 17 سال کی ہوئی پھر میں اللہ کی بارگاہ میں رویا، خوب گر گرایا، اور اس کے بعد توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، وہ کہتا ہے توبہ کرنے کے بعد میں 4-5 مہینے خوش رہا، اس کے بعد مجھے پھر جوش چڑھنے لگا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی تھی۔ پیارے دوستو، وہ پھر کہتا ہے کہ میں پھر اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنی زیادہ اپنے ہاتھوں سے ہستمتن کرتا تھا کہ میرے پیشاب کی جگہ خون آنا شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب میری عمر 24 سال کی ہوئی تو میرے گھر والے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ میری شادی کے لیے بات چلنے لگی، اور جیسے ہی میرے سامنے میری شادی کی بات آتی تھی تو میں گھبرا جاتا تھا اور کمرے میں ایک جگہ چھپ کر خوب رویا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، وہ کہتا ہے یہاں تک کہ میری شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد جب شادی کی پہلی رات آتی ہے تو میری بیوی میرے کمرے میں میرا انتظار کرتی ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی۔ پیارے دوستو، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن دل پہ ہاتھ رکھ کر میں اسی رات اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس کے بعد ہم میں باتیں چلی، اور باتیں چلنے کے بعد بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کا چہرہ آج اترا کیوں ہے؟ آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے یا اور کوئی آپ کے دل میں اور ہے؟ مجھے بتا دیجئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو بہت شرمگی ہو رہی تھی، میں رونے لگا۔ تو جب میں رونے لگا تو بیوی نے مجھے اپنی قسم دی، اور مجھے قسم دلا کر اپنی ساری بات مجھ سے پوچھنے لگی۔ تو میں نے بتایا کہ اے میری شریک حیا، میں اب اس قابل نہیں ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ زندگی بتا سکتا ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں کبھی کسی اولاد کا باپ بن سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے ایک تھوڑی دوری پر چاقو دکھا، اور میں نے چاقو اٹھایا، اور چاقو اٹھانے کے بعد میں اپنے پیٹ میں اس کو مارنے والا ہی تھا کہ میری بیوی نے آ کے میرا ہاتھ روک لیا، اور ہاتھ روکنے کے بعد پیارے دوستو میری بیوی رونے لگی، اور روتے روتے مجھے سمجھانے لگی کہ کبھی بھی برا وقت آئے تو جان نہیں کھونا چاہیے، اور جان کھونے والوں کا بہت بڑا انجام ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیوی پڑھی لکھی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ اب اس کو بیوی سمجھا دیتی ہے، وہ خوب سمجھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر رو کر گر گڑا کر توبہ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میری بیوی میرا علاج کراتی ہے، اور علاج کرانے کے بعد توبہ کرانے کے بعد میں صحیح ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے آج بھی وہ ہندوستان کا ایک بزنس مین ہے، اس کی 4 اولادیں ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کر ایک نیک پرہیزگار مسلمان بن گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، اگر اس کی لت لگ گئی تو تا قیامت تک اس کی لت چھوٹتی نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، نہ شادی کے قابل بچتا ہے، نہ بچوں کے قابل بچتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سبق آموز ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔